بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلوک میں چلنے والے سالکین کے لیے جو معمولات اور وظائف دیے جاتے ہیں ان میں سے صبح شام کے اذکار، درود شریف اور استغفار کا بھی اہتمام ہے۔ تو اس میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں آ رہی تھی کہ ذکر کرنے کے فوائد اور نفع کیا ہوتا ہے ذکر کرنے سے۔ آج کی مجلس میں ذکر سے متعلق ہی کچھ گفتگو ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ذکر افضل ترین عبادت ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، کون سے بندے اللہ کے نزدیک افضل درجے کے ہیں قیامت کے دن؟ تو آپ نے فرمایا، الذاکرون اللہ کثیرا، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ قیامت میں افضل درجہ پاتے ہیں۔ تو صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ومن الغازی فی سبیل اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے غازی سے بھی افضل ہیں جو ذکر کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکون حتی ینکر ویغتصب وما لکان الذاکرون افضل منہ درجۃ، اگرچہ مجاہد کفار اور مشرکین پر تلوار چلاتا ہے یہاں تک کہ وہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے، پھر بھی ذاکرین کا درجہ افضل ہے۔ تو اس حدیث میں ذکر کی اہمیت بتائی گئی، اور ذکر میں یہ بات آئی کہ مطلق ذکر مراد نہیں ہے، کثرت ذکر مراد ہے۔ خوب اللہ کا ذکر کرنا یہ مراد ہے، محض ذکر کرنا مراد نہیں ہے۔ یہاں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اگر جہاد کا وقت آ جائے تو اس وقت بھی آدمی تسبیح لے کر کونے میں بیٹھا رہے اور اپنی جان بچانے اور جنگ کرنے لڑنے تیار نہ ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ ذکر کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، اور جب جہاد کا موقع آ جائے تو وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں نہ جہاد کا موقع ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی ترغیب ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ اس ملک میں اصلاح و تربیت کا بہت بڑا میدان باقی ہے، تو اس واسطے اس ملک سے متعلق یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ تیسری بات یہ بھی ملحوظ رہے کہ ذکر کی جہاں اہمیت ہے ویسے ہی ذکر کا وقت بھی متعین ہے۔ تو اس کے لیے بتایا گیا کہ بھئی آپ صبح اور شام وقت فارغ کریں، اکیلے میں بیٹھیں، ایک سوئی کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، جس کی انعام اور عطا سے ہم ایک انسان بنے ہیں، اسی خالق اور منعم کو یاد کرنا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا وقت نکال لو۔ بجائے اس کے کہ اگر کوئی بندہ بیان میں بیٹھا ہے، مجلس میں بیٹھا ہے، اس وقت بھی تسبیح لے کے بیٹھا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، شیخ کی موجودگی میں شیخ کے سامنے بیٹھ کر تسبیح پڑھنا یہ ریا اور کبر میں داخل ہے۔ دکھانا چاہ رہے آپ کہ میں کتنا بڑا ذاکر ہوں بول۔ شیخ آپ دکھائے بغیر بھی سمجھ جاتا کہ آپ کتنے بڑے ذاکر ہیں۔ شیخ صاحب اس وقت آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، اس وقت آپ بیٹھ کے تسبیح لے کے ذکر کر رہے ہیں۔ اور جس وقت شیخ صاحب اپنے کام میں مصروف ہیں تو پھر آ کے بول رہے ہیں کچھ نصیحت کیجیے۔ تو اتنی دیر تو شیخ صاحب گھاس تو نہیں اکھاڑ رہے تھے، اتنی دیر تک تو نصیحت ہی کر رہے تھے۔ اس وقت تو آپ تسبیح لیے بیٹھے تھے، اس وقت تو آپ ذکر کر رہے تھے، اور جب شیخ صاحب اپنے معمولات میں مصروف ہے تو آگے درخواست کر رہے ہیں کچھ نصیحت فرمائیں۔ یہ سب بد سلیقہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ کبھی نہیں بتایا گیا کہ بھئی معمولات پورے کرنے کے اوقات کبھی بھی کر لے سکتے آپ چلتے پھرتے۔ یہی بتایا گیا کہ آپ بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے وقوف قلبی کریں، باقی ذکر کا ایک وقت متعین کریں، یہ بتایا گیا ہے۔
تو وقوف قلبی تو آپ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی شیخ موجود ہو تو اس وقت وقوف قلبی بھی نہیں بلکہ رابطہ قلبی ہونا چاہیے، وقوف قلبی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ذکر کی جہاں فضیلت ہے ویسے ذکر کے آداب بھی ہیں، آداب کی رعایت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے تو وہ نفع بخش ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ بھی ملحوظ رہے، محض کبھی بھی ذکر کر لیں تو نفع سے خالی نہیں ہے کہ زبان سے اللہ کو یاد کر لینا، یہ بڑی نعمت ہے، لیکن جب توجہ نہ رہے تو وہ ذکر کے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ اب بیان چل رہا ہے، توجہ کدھر ہے؟ بیان کی طرف ہے، مجلس ہو رہی ہے تو نصیحت کی طرف ہے، اور زبان کیا کر رہی ہے؟ تسبیح ہاتھ میں لے کے ذکر کر رہے ہیں، تو جو ذکر ہے ادھر توجہ نہیں ہے، جدھر توجہ ہے اس کی اہمیت نہیں رہی، تو پھر اس ذکر سے جس قدر فائدہ ہونا ہے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، محض ثواب مل جاتا۔ اور سلوک میں جو چلنا ہے وہ ثواب کمانے کے واسطے نہیں ہے، سلوک میں چلنا تربیت کے واسطے ہے۔ تو اب جو ذکر ہو رہا ہے اس سے تربیت نہیں ہو رہی ہے، تو تربیت سے خالی ذکر ہوگا جو ذکر شیخ کی مجلس میں ہوتا۔ اس واسطے مجلس کے دوران تسبیح ہاتھ میں لینا یا زبان سے ذکر کرتے رہنا یہ بے ادبی میں داخل ہے۔ اب آپ میں سے بعض حضرات نئے ہوتے ہیں، وہ ابھی سلسلے کو دیکھے سمجھے پرکھے جانے نہیں ہوتے ہیں، تو اگر فوری طور پہ تنبیہ کر دی جائے تو ہو سکتا ہے بدک جائیں، تو اس لیے رعایتاً غلطی دیکھ کر بھی صرف نظر کر کے عمومی طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بار غلطی کی وضاحت ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ غلطی ہوئی تو وہیں کھڑا کر دیتے، کیونکہ آپ کو سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ کھڑا کرنا اس وجہ سے نہیں کہ اب شیخ کی انا کو ٹھیس پہنچا ہے، کھڑا کرنا اس واسطے کہ وہ ذکر تربیت سے خالی ہو رہا ہے اور آپ آئے ہی ہیں تربیت کے واسطے، اور ایک کھڑا کرنا تربیت کا ہی حصہ شمار ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر مالی صدقے سے بھی افضل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لو ان رجلا فی حجرہ دراہم یقسمها وآخر یذکر اللہ لکان الذاکر للہ افضل۔ اگر کسی آدمی کے پاس دولت ہے اور وہ غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے، دوسرا آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تو ذکر کرنے والا زیادہ افضل ہے، چونکہ دوسرا شخص وہ مخلوق میں مشغول ہے اور ذاکر خالق میں مشغول ہے۔ مخلوق کے ساتھ مشغولیت خالق کے ساتھ مشغولیت سے افضل اور بہتر نہیں ہو سکتی، اس واسطے ذاکر کو سخی پر ترجیح دی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے اگر کوئی آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ راتوں کی محنت نہیں کر سکتا نوافل میں، اور کنجوسی کی وجہ سے مال بھی خرچ نہیں کر سکتا، بزدلی کی وجہ سے جنگ میں بھی نہیں جا سکتا، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ تو یہ ذکر اس کے اندر بزدلی بھی ختم کرے گا، کنجوسی بھی ختم کرے گا، راتوں کی عبادت کی کمزوری کو بھی دور کر دے گا، یا ان سب کا متبادل بن جائے گا۔ یعنی ہر قسم کی نفل عبادت کی کوتاہی کی تلافی کثرت ذکر سے ہو جاتی ہے۔ اس واسطے ذکر کی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کا ذکر ایمان کی علامت ہے، نفاق سے برات ہے، شیطان سے حفاظت ہے، اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ جتنا ذکر کرتا ہے اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہوتے جائے گا، چونکہ منافق تذکرے نہیں کرتا ہے، وہ تبصرے کرتا ہے، حسد سے جلن سے کمنٹس کرتا ہے، اور ایمان والا محبت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو ایسے ہی دوستوں میں بھی دیکھ لیں، اگر کسی کو اپنے استاد سے محبت ہے، شیخ سے محبت ہے، تو اپنے دوستوں میں تذکرہ کرے گا اچھائیوں کا، کیونکہ محبت ہے اپنے شیخ سے۔ اور اگر دوستوں میں تذکرہ کر رہا ہے منفی پہلو کا، تو
تو مطلب یہ ہے کہ ابھی محبت اس درجے نہیں آئی جس درجے ہونا چاہیے۔ تو اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ذکر کثرت سے کرنا نفاق سے برات کر دیتا ہے۔ اسی واسطے آپ دیکھ لیں جتنے مشائخ گزرے ہیں وہ اپنے اپنے شیخ کا کیسا تذکرہ کرتے، جیسے ہی مجلس میں بیٹھیں گے ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے، یا جو بھی بات بتانا ہو تو حضرت جی کے حوالے سے بولتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ شیخ یاد آنا برموقع یہ اس سے محبت کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ یاد آنا برموقع یہ اللہ سے محبت کی علامت ہوتی ہے۔ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، ذکر جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اس واسطے ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ذکر کی وجہ سے عذاب قبر سے بندے کو حفاظت ہوتی ہے۔ قبر کی جو گھاٹی ہے، جو گڑھا ہے، اس میں ذکر کی وجہ سے قبر والے کو نور نصیب ہوگا اور اس کی برکت سے عذاب قبر سے اسے حفاظت ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ما عمل آدمی عملا انجا لہ من عذاب القبر من ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اسے عذاب قبر سے بچانے والا ہو۔ تو کثرت سے ذکر یہ قبر سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے ذکر کا کہ اللہ سے غفلت دور ہو جاتی ہے۔ کثرت ذکر سے غفلت کا جو مرض ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک طرف ہے ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا، دوسری طرف سے اللہ کو بھول جانا۔ تو دونوں میں اگر سوچا جائے کہ بھئی اللہ کو بھول جانا کتنی بڑی جسارت کی بات ہے، کتنی بڑی جرأت کی بات ہے کہ خالق کو بھول گئے۔ اب جو آدمی قانون بھول گیا تو جرائم کا مرتکب ہو جاتا، ایسے ہی جو آدمی اللہ کو بھول گیا وہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا۔ اور جو آدمی قانون یاد رکھتا ہے کہ بھئی اگر میں یہ کروں گا تو یہ سزا ملے گی، تو وہ کرائم نہیں کرے گا، وہ کیونکہ اسے معلوم ہے انجام کیا ہے۔ انجام یہ ہے کہ بھئی جیل جانا پڑے گا، لاٹھی برسے گی، فلاں ہوگا، انسلٹ ہوگی، میڈیا میں بدنام ہوں گے، تو نتیجہ سوچ کر بندہ رک جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کو بھول گیا تو بندہ نہ عذاب قبر نہ عذاب جہنم کچھ یاد نہیں رہتا، گناہ کرتے رہتا۔ اللہ یاد رہا تو پھر اسے ہوتا کہ بھئی یہ گناہ کروں گا تو جہنم میں، قبر میں، فلاں جگہ سب ٹھکائی ہوگی یا سزا ملے گی، تو بندہ محفوظ رہتا۔ تو غفلت یہ بہت بڑا مرض ہے جو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ذکر بہت بڑی نعمت ہے جو بندے کو گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ تو ذکر کی وجہ سے انسان کی غفلت دور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے غفلت کا مرض ختم ہوتا ہے۔ اور غفلت کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غافل آدمی پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور جس پر شیطان مسلط ہو جائے یا شیطان سے جس کی دوستی ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ بندہ بھی شیطان کی گروہ میں اور جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کے گروہ کا آدمی شیطانی کام ہی کرے گا، رحمان کے گروہ کا آدمی اور رحمانی کام کرے گا۔ اب جب غفلت آ گئی تو اب شیطانی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب کسی کو چھیڑنا، گالیاں دینا، بدنظری کرنا، تانگ جھانک کرنا، غیبت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ شیطانی حرکتیں ہیں۔ یہ شیطانی حرکتیں کیوں آئی؟ کہ آپ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو غفلت بہت بڑی بلا اور مصیبت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان جب کسی پر مسلط ہوتا ہے تو انہیں یاد الہی سے غافل کر دیتا ہے اور ذکر بھلا دیتا ہے۔ اسے ہم یوں بھی سمجھتے ہیں کہ سمجھ سکتے ہیں شیطان انسان کا دشمن ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی شروع ہوئی اس کی تو قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو گویا کہ ہمارے یعنی انسان اور شیطان میں دشمنی کا سلسلہ، جنگ کا سلسلہ چل رہا ہے۔
اور جب کوئی دشمن کسی دشمن سے جنگ کر کے میدان میں ہو اور ایک دشمن دوسرے دشمن پر حاوی ہو جائے تو حاوی ہونے والا سب سے پہلے کیا کرتا؟ اپنے مقابل دشمن کے ہتھیار قبضے میں لے لیتا تاکہ پلٹ کر وار نہ کرے، حملہ نہ کرے۔ تو یہاں آیت میں فرمایا گیا فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، شیطان مسلط ہوتے ہی پہلا کام یہ کرتا کہ ذکر بھلا دیتا، کیونکہ ذکر وہ آلہ ہے جس سے شیطان سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ جنگ کا سامان اور آلہ ہی چھین لیا تو اب شیطان سے مقابلے کا کوئی مسئلہ بھی باقی نہیں رہتا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں عموماً انسان کو مال اولاد کی مشغولیت ہی اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، تو اس واسطے اللہ نے انسان کو غفلت میں ڈالنے والی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی محتاط رہنے کا فرمایا کہ مال کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں محتاط رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والوں تمہیں تمہارا مال یا تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرے گا کہ کمائی میں پڑھ کر، جاب میں لگ کر، دکان میں لگ کر، کالج میں لگ کر کسی بھی وجہ سے یاد الہی سے غافل ہو جائے، فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ بڑے خسارے میں۔ تو اولاد ہو یا دولت ہو، انسان کو اللہ سے غافل کرنے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ غفلت کی وجہ سے بڑا نقصان دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ سے بندہ بیگانگی اختیار کر لیتا ہے، ذکر الہی سے منہ موڑ لیتا ہے، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب اور وعید اور دھمکی تیار کر رکھے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، صعدہ ہے سعدہ ہے، جس شخص نے اپنے رب کی یاد سے منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو یاد الہی سے غافل ہونا اللہ کو کتنا سخت ناراض کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم اسے سخت عذاب میں داخل کر دیں گے۔ اب یہ عذاب آخرت کا عذاب مراد نہیں ہے، یا ہو بھی سکتا ہے دنیا میں خود اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا خود عذاب ہے، اللہ کو بھول کر زندگی گزارنا خود ایک عذاب ہے، کیونکہ جہاں بندہ بھولا وہاں اللہ بھی بھول جاتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم انہیں بھول جائیں گے جیسے وہ ہمیں دنیا میں بھلا دیے تھے۔ تو آپ بتائیں یاد رکھنے کے وقت بھول جانا ایک بڑا جرم شمار ہوتا ہے۔ اسی واسطے دیکھو کہ اگر شادی کے موقع پہ بلانا بھول گئے، رشتہ دار کیا کرتے؟ رشتہ داری توڑ لیتے، اور کیا کیسا نہیں بلایا ہمارے کو، کیسا بھول گئے ہمارے کو۔ معلوم کیا ہوا؟ خوشی کے موقع پہ بھول جانا ایک بڑا جرم تھا، اس جرم کی سزا میں رشتہ دار کیا کر لیتے ہیں؟ رشتہ توڑ لیتے ہیں، اب بات نہیں کریں گے اب ہم ان کو نہیں بلائیں گے، اب فلاں نہیں کریں گے۔ تو ایسے ہی اللہ کو یاد رکھنے کا وقت ہے دنیا کا عرصہ، یہاں بھول گئے تو پھر اللہ وہاں رشتہ توڑ لیتے ہیں کہ اب ہم بلا دیں گے، اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی عذاب کی بات ہے بندے کے لیے۔ اور بڑا سکون ملتا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب دیکھو ہر وقت جتنی دیر ہم بیٹھیں گے، جیسے آپ لوگ باہر بیٹھے رہے، کتنے تذکرے چلے، کتنے تبصرے چلے، کیا کیا گفتگو ہوئی، کس کس کے بارے میں بول لیے۔ تھوڑی دیر ہم سوچ لیں کہ ہم نے آدھا گھنٹہ 35 منٹ بیٹھ کر جو وقت گزارا ہے وہ ہمارے لیے دنیا کے حق میں نافع تھا یا آخرت کے حق میں نافع تھا؟ کیا فائدہ ملا مجھے؟ چاہے میں ملک کے بارے میں تبصرہ کر لیا، یا مذہب کے بارے میں تبصرہ کر لیا، یا کمیٹی یا مدرسے کے بارے میں تبصرہ کر لیا، کسی اور کے بارے میں تبصرہ کر لیا، مجھے اس سے حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اور جو ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے انہیں کوئی ٹینشن نہیں رہتا،
کچھ بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جاتا، سب ٹھیک ہو جاتا۔ انہیں وجہ کیا ہے؟ انہیں احساس رہتا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ تریۃ ومن استجع مسجعا لا یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ تریۃ، کہ جو شخص ایک مجلس میں بیٹھا ایسی جہاں پر اللہ کو یاد نہ کیا جاتا ہے، تو اس کا بیٹھنا اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایسا بنا دیا جائے گا کہ اس مجلس پر وہ افسوس کرے گا۔ ہم پچھلی زندگی پلٹا کر دیکھ لیں، جن دوستوں کے ساتھ بیٹھے، جن چبوتروں پہ بیٹھے، جن ہوٹلوں پہ بیٹھے، آج وہ دوست ہمارے کتنے وفادار ہیں، کتنے ہمارا ساتھ دینے والے ہیں، کتنے ہمارے خیر خواہ ہیں، اور کن کن گناہوں میں انہی دوستوں نے ہمیں مبتلا کیا تھا، اور کن کن گناہوں میں ان دوستوں کے ساتھ ہم نے اپنا مال خرچ کیا تھا، ان سب پر آج افسوس ہوگا۔ وہ مجلسیں اگر آج ہماری اولاد دیکھ لے، وہ بیٹھکیں آج ہماری بھائی بہن دیکھ لیں، تو ہم شرم سے ڈوب جائیں گے کہ بھئی کیا ہمارا بھائی ایسی دوستیوں میں بیٹھتا تھا، ایسی گفتگو کرتا تھا، ایسی باتیں کرتا تھا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ تو بندہ ان مجلسوں میں افسوس کرے، ان مجلسوں پر افسوس کرے گا جن مجلسوں میں یاد الہی نہ ہوتی ہو، اور جہاں اہل اللہ کی صحبت میں آئے وہاں پر ذکر چلا، مراقبہ چلا، کچھ نصیحت ہوئی، کچھ وقت گزرا، تھوڑا احساس ہوا، تو واپس جانے کے بعد اس مجلس کے چھوٹ جانے پہ افسوس کرے گا کہ جب تک وہاں تھے تو ایک کیفیت بنی رہی، ایک ذہن بنا رہا، اس کا ایک اثر رہا، اس کی وجہ سے گناہوں سے بچے رہے۔ تو جو مجلسیں ذکر الہی سے غافل ہوتے ہیں وہ افسوس اور حسرت کے قابل ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ بات مشہور بھی ہے کہ جنتی لوگوں کو بھی ان لمحات پر افسوس ہوگا جو لمحے انہوں نے دنیا میں اللہ کے ذکر سے خالی گزارے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، لیس یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکر اللہ تعالی فیہا، جنت میں جانے والے جنت میں جانے کے بعد بھی کسی چیز پر افسوس کریں گے تو دنیا کے ان لمحوں پر افسوس کریں گے جو ذکر کے بغیر گزار دیے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں، کسی نے خوب کہا، فراق دوست اگر اندک است اندک نیست، میاں نے دیدہ اگر نیم موست کم تر نیست۔ دوست کی جدائی اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو وہ تھوڑی نہیں ہے، جیسا کہ آنکھ میں اگر آدھا بال بھی ہو تو وہ کم نہیں ہوتا ہے۔ منہ کہتے ہیں فارسی میں بال کو، موست اگر نیم موست، آدھا بال بھی اگر آنکھ میں پڑ گیا تو کوئی نہیں بولتے آدھا بال ہی چھنا نہیں بولتے، لیکن پڑا کہاں پر ہے؟ آنکھ میں پڑا ہے تو بڑا تکلیف دیتا ہے۔ ایسا ہی دوست کی یاد اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم بھول جائیں تو تھوڑی دیر بھی تھوڑی نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، اللہ کی یاد سے تھوڑی دیر بھی غافل ہو جانا وہ تھوڑا نہیں ہوتا، بہت بڑی بات ہے۔ اس واسطے آج بھی ایک مثل مشہور ہے نا، نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی۔ کیا بولتے ہیں؟ جیسے ہی غفلت طاری ہوئی فوراً شیطان کا حملہ ہوتا اور گناہ ہو جاتا۔ جیسے ہی غفلت طاری ہوئی فوراً شیطان کا حملہ ہوگا اور گناہ گھٹنا، تو گناہ کا ہو جانا گویا کہ درگھٹنا گھٹنا ہو، اور غفلت کا آنا یہ گویا کہ نظر ہٹنا ہے۔ اس واسطے ذکر کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کا اپنے اپنے مشائخ سے رشتہ خونی رشتہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف للہیت کی وجہ سے ہے کہ ہم ایک ہفتہ، 15 دن، 1 مہینہ، آپ میں سے دیکھ لیں، بعض وہ بھی ہیں جو 2 مہینے کے بعد مجلس میں آئے ہیں، 3 مہینے کے بعد آئے ہیں، تو 3 مہینے میں کتنے ہفتے گزرے، کتنے دن گزرے، کتنے گھنٹے گزرے، اور اتنے مہینے میں کن کی صحبت نصیب ہوئی، کیسے ذاکرین کے ساتھ بیٹھے، تنہائیاں کیسے گزری، اور اس کے بعد ہفتہ، 15 دن، مہینے کے بعد اگر شیخ کی مجلس میں حاضری ہوتی ہے تو پھر اس مجلس کے لمحے اور منٹ گنے جاتے ہوں
کہ کتنی دیر مجلس ہو رہی ہے یا کتنا وقت گزر رہا ہے، تو پھر یہ 3 مہینے 2 مہینے کے جو وقت غفلت میں گزرے ہیں اسے کون شمار کرنا، پھر اسے کون گننا، پھر کہ وہ کہاں گزرے، کیسے گزرے، اس کا حساب کتاب کیا ہے۔ پھر آدمی اگر اپنی گاڑی خراب ہو جائے، لے جا کے میکینک کے پاس دے، گیریج میں رکھے، میکینک بولا شام تک آ جاؤ، دے دیتا ہوں، شام کو لینے کے لیے گئے تو بولا نہیں اس میں کام زیادہ تھا، ابھی نہیں ہوا ہے، کل آ جائیے، تو کیا بولیں گے میکینک کو؟ یہ بولیں گے کہ بھئی آپ شام کو بولے تھے، شام کو دے دینا، کام ہو نہ ہو بہرحال دے دو میری گاڑی، یہ بول کے لے جائیں گے، یا بولیں گے نہیں ٹھیک ہے صاحب آپ رکھیے، پورا کام کر کے دیجئے میرے کو، تاکہ پھر یہ مسائل نہیں ہونا۔ تو گاڑی کا ٹائم بڑھ جائے تو مسئلہ نہیں ہے، کام صحیح ہونا چاہیے تاکہ پھر پریشانی نہ ہو، اور نفس کی اصلاح اور تربیت کے لیے آئے ہیں تو پھر یہاں پر ٹائم کے حساب سے ہی رہنا، کہ اتنا ٹائم ہو تو ہم کو چھٹی مل جائے، ہم نکل جائیں، خواہ ہمارا نفس تربیت پائے نہ پائے، صبر آئے یا نہ آئے، خاموشی آئے نہ آئے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیانات میں ہے کہ ہم اپنے مشائخ کی دہلیز پر کبھی کبھار عشاء کے بعد چلے گئے تو تہجد تک پڑے رہتے تھے، تہجد تک پڑے رہتے تھے۔ شیخ صاحب کو علم بھی نہیں ہے، کوئی بندہ تہجد تک بیٹھا ہوا ہے باہر بول کے، اور پھر یہ بھی بات ہے کہ ہم تہجد تک پڑے رہنے کے بعد شیخ کو علم نہیں ہوا یا علم ہوا پھر بھی نہیں بلائے تو بھی ہمارا شیخ پر کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہے اتنی دیر تک، کیونکہ شیخ کا غرض نہیں ہے، وہ ہمارا غرض ہے۔ اپنی غرض کی خاطر بندہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا تو ڈاکٹر کو بولے تمہاری وجہ سے 1 ہفتہ میں ایڈمٹ رہا ہاسپٹل میں، بولے گا ڈاکٹر سے؟ اگر کسی کو آئی سی یو میں ایڈمٹ کر دیے یا آپریشن تھیٹر میں رکھ دیے تو اور اس کو 1 ہفتہ یہاں رہنا پڑتا، بولے تو 1 ہفتہ رہا، رہنے کے بعد جب ڈسچارج ہو کے جا رہا ہے تو بولا آپ کی وجہ سے 1 ہفتہ رہا، میں نے تو کہیں بھی نہیں رہتا تھا اتنا ٹائم میں، احسان سمجھو میرا کہ 1 ہفتہ رہا آپ کے پاس۔ کوئی پیشنٹ بولے گا اپنے ڈاکٹر سے؟ آپ کو 1 ہفتہ رکھ لے کے تربیت کر کے بھیجے، علاج کر کے بھیجے، آپ شکریہ ادا کریں گے، پوچھیں گے پھر یہ گولیاں استعمال کر لیے تو بس ہے نا، پھر آنے کی ضرورت تو نہیں پڑتی نا، فلاں ہے نا، ضرورت پڑی تو آپ کو کانٹیکٹ کر سکتے نا، یہ سب خیر خواہی کے جملے رہتے۔ وجہ کیا ہے؟ جان کی قدر معلوم ہوئی، اور یہاں نفس کی اور دل کی اصلاح قلب کی تربیت کا اندازہ نہیں ہوا تو آدمی گناہ نہیں گنتا ہے، گھنٹے گنتا ہے، منٹ گنتا ہے۔ بڑی چیز ہوتی ہے صبر بھی، بڑی چیز ہوتی ہے آدمی کسی کے در پہ پڑے رہنا بھی۔ صحابہ کے بارے میں لکھا بھی ہے کہ بھئی رات کے نصف اللیل، آدھی رات گزرنے کے بعد رسول اللہ کی یاد آ جاتی تو صحابیات کو، اپنی ازواج کو چھوڑ کر کہتے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے، دیکھنے کا من کر رہا ہے، اور گھر سے اٹھ کے آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے اور دہلیز پر بیٹھے رہتے، اٹھاتے نہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں۔ فجر کے لیے جب آپ علیہ السلام نکلتے تب دیدار ہوتا، اطمینان ملتا، سکون آتا، پھر نماز کے لیے چلے جاتے۔ تو کس درجے کی محبت رہی ہوگی؟ ڈی این اے کی وجہ سے محبت رکھنا وہ تو ہر جانور اپنے جانور سے کرتا ہے، سانپ بھی اپنے بچوں سے، بچھو بھی اپنے بچوں سے، خنزیر بھی اپنے بچوں سے۔ جو محبت کرتے ہیں وہ محبت للہیت کی وجہ سے نہیں ہے، بھئی یہ کتا بھی صاحب نسبت ہے، اس کے بچے بھی صاحب نسبت ہیں، اس واسطے دونوں ایک دوسرے سے محبت رکھ رہے ہیں، وہ للہیت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ڈی این اے کی وجہ سے ہے۔ ہر ڈی این اے کا جانور اپنے ڈی این اے سے محبت رکھتا ہے، ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے، پھر بھی محبت اور تعلق بڑھے، یہ محبت اور تعلق للہیت کی علامت ہوتی ہے کہ جس کا قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو وعدہ کیا گیا، اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے نفرت ہو، یہ چیزیں کل قیامت کے دن باعث فخر بنتی ہیں۔ اور مجلس میں جب حاضری ہوتی ہے تو یہی بات بار بار دہرائی جاتی ہے، ہمارے پاس یعنی عاجز کے پاس انتظار کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، مطلب کہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، کس نے کہا بھئی انتظار کرنے کے لیے؟ چلے جائیں، انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اور بیٹھے ہیں تو بیٹھنا نہیں ہے، مراقبہ کرنا ہے۔ شیخ کی مجلس میں حاضر ہونے کے بعد بھئی جب ہم جیسے غافل لوگوں کو
بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے اجازت ملنے کے بعد اپنے مشائخ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں گھنٹے گھنٹے بٹھا کر رکھا جاتا ہو، انتظار کرایا جاتا ہو، مراقبہ کرایا جاتا ہو، تو پھر آپ تو اس کے بعد کے ہیں۔ تو ہم اگر انتظار کرتے ہوں، مراقبے میں وقت لگاتے ہوں تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہونے کا کیا مطلب رہے گا؟ آدھا گھنٹہ بیٹھیں، آدھا گھنٹہ مراقبہ کریں، تو آدھا گھنٹے کا مراقبہ یکسوئی سے کتنی بار پورے ہفتے میں نصیب ہوا، پورے مہینے میں نصیب ہوا یکسوئی کے ساتھ؟ بعض حضرات مشائخ کے پاس یہ رہا ہے کہ آنے میں بھی اختیار ہے، جانے میں بھی اختیار ہے، کہ آپ آئے ہیں بتا دیں کہ کب تک رہیں گے اور کب جائیں گے۔ بعض مشائخ کے پاس یہ رہا ہے آنے میں آپ کا اختیار ہے کہ بھئی آپ آنا ہو آئیں، نہ آنا ہو نہ آئیں، لیکن جانے میں آپ کا اختیار نہیں ہے، ہم جب بولیں گے تبھی آپ کو جانا ہوگا، آپ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے۔ دونوں طرح کے رہے ہیں۔ مقصود آنے کا کیا ہے؟ مقصود آنے کا ہے شیخ کی صحبت، جس کی وجہ سے ہماری تربیت ہو، اور صحبت شیخ پر رمضان المبارک کے جو مجالس گزرے ہیں اس میں کافی تفصیل سے اہمیت آئی کہ صحبت شیخ کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ اس واسطے مشائخ کے پاس آنے کے بعد یا جانے کے بعد کبھی ذہن میں یہ تصور نہیں آنا چاہیے کہ اتنا ٹائم ہمارا ویسٹ ہو گیا۔ ویسٹ ہونے کا مطلب کیا رہے گا؟ کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اس وقت۔ کیوں نہیں کیا کچھ بھی؟ آپ کو تو کام دیا گیا ہے کہ بھئی انتظار کچھ نہیں ہے، مراقبے میں لگے رہنا ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہوا، ٹائم ویسٹ ہو گیا، کیا مطلب ہے؟ اگر اتنا ہی احساس ہے اور اتنے ہی اپنے وقت اور کام کا احساس ہے تو چھوڑ کے چلے جاتے۔ کسی کو کسی سے غرض تو پڑی بھی نہیں ہے کہ بھئی جتنے احباب جمع ہوں گے اور جتنا انتظار کریں گے اتنا ہم کو سیلری ملے گی، اتنا ترقی ہوگی، فلاں ہوگا، ایسا تو کوئی لگا ہوا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور اپنی محبت اور اپنی یاد سے ہم سب کو آباد رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔